حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور آپ کے عقیقے کا اور پھر آپ کے اسم گرامی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کیونکہ صرف ابو القاسم میں ہی ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام اور کنیت دونوں کو جمع نہ کرو، یعنی ایسا نہ کرو کہ کسی کا نام رکھو تو میرا ہی نام رکھ دو اور کنیت بھی میری رکھو تو وہ بھی میری ہی ہو، ایک حد تک مذائقہ نہیں، مگر دونوں کا اجتماع، دونوں کو ساتھ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو القاسم میں ہوں، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں موجود تھے کہ ایک شخص نے آواز دی یا ابو القاسم۔ اس آواز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتفت ہوئے تو اس نے کہا کہ جناب میں نے آپ کو آواز نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کے یہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے محمد رکھا۔ انصار اس پر غضبناک ہوئے اور کہا کہ یہ نام اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اجازت حاصل کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اچھا کیا، پھر ارشاد فرمایا میرا نام ضرور رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو، کیونکہ فقط میں ہی ابو القاسم ہوں کہ تمہارے درمیان خدا کی نعمتیں تقسیم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے محمد نام کی شخصیات موجود تھی۔ امام ابن کثیر نے بحوالہ قاضی ایاز بیان کیا ہے کہ اسم احمد جو آسمانی کتابوں میں مذکور ہے اور انبیاء کرام نے ان کی آمد کا مجدہ سنایا ہے، یہ تقاضائے حکمت الہی یا حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ دنیا میں پہلے کوئی بھی شخص اس نام سے موسوم نہیں ہوا اور نہ ہی اس نام سے کسی کو پکارا گیا۔ ایسے ہی اسم محمد کو بھی عرب و عجم میں کسی نے بطور نام استعمال نہیں کیا، البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کچھ عرصہ قبل یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد نامی نبی مبعوث ہوگا، تو نبوت کی امید میں بعض عربوں نے اپنے بیٹوں کا یہ نام تجویز کر لیا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا، تو چنانچہ یہ ہیں وہ 6 اشخاص جو اس نام سے موسوم کیے گئے۔ ایک محمد بن اسیحہ بن جداح اوسی، پھر محمد بن سلمہ انصاری، محمد بن برا کندی، محمد بن سفیان بن مجاشع، محمد بن حمران جافی اور محمد بن خزائی۔ ان کا ساتواں اور کوئی نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے اول محمد بن سفیان اس نام سے موسوم ہوا۔ یمنی کہتے ہیں کہ محمد بن یحمد ازدی کو اول یہ نام ملا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام، جو شخص بھی اس نام سے موسوم ہوا اللہ نے اس کو دعوی نبوت سے محفوظ رکھا، یا کسی نے بھی اس کی نبوت کا اقرار کیا ہو یا اس پر نبوت کے کچھ آثار ہویدہ ہوئے ہوں جن سے اشتباہ کا خطرہ لاحق کو، ایسا نہیں ہوا۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محققین میں سے کسی نے محمد نام کے حامل لوگوں کی تعداد 16 بتائی ہے اور ان سب کو ان شعروں میں ذکر کیا ہے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق میں سب سے بہترین انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن لوگوں کا نام محمد رکھا گیا وہ 8 کے 2 گنا یعنی 16 ہیں۔ ابن البرا، مجاشع بن ربیعہ بن ابن، پھر ابن مسلم، یحمدی، ہرمانی، لیسی،
سلیمی اور ابن اسامہ، سعدی اور ابن سواد، ہمدانی اور ابن الجلا اسیدی کے ساتھ، پھر فقیمی اسی طرح ہمرانی۔ بعض نے کہا کہ اس روایت میں 2 آدمی رہ گئے جن کا اس نے ذکر نہیں کیا، اور وہ دونوں محمد بن الحارث اور محمد بن عمرو بن مغفل ہیں۔ ناظرین کرام، امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں کہ محمد رام رکھنے کی فضیلت کے متعلق بہت احادیث اور مشہور روایات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میں کسی ایسے شخص کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر ہو، یعنی آپ کے مشہور نام محمد یا احمد کے نام پر جس کا نام ہو۔ محمد نام سے رزق میں برکت سے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایسا دسترخوان جس کو بچھانے کے بعد اس پر کوئی ایسا شخص آئے جس کا نام احمد یا محمد ہو، ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جس پر میرے نام کا کوئی شخص کھانا کھائے، اللہ رب العزت اس مکان کو جس میں یہ دسترخوان بچھا ہو ہر روز 2 مرتبہ بابرکت اور پاک فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں برکت سے متعلق ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جو لوگ بھی کوئی حلال کھانا کھانے بیٹھیں اور ان لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کا نام میرے نام پر ہو، اس میں ان کے لیے 2 گنی برکت ظاہر ہوگی۔ یہاں نام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور نام احمد یا محمد مراد ہیں۔ ناظرین کرام، محمد اور احمد نام کے لوگوں کے جنتی ہونے سے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ میدان حشر میں 2 بندے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جن میں سے ایک کا نام احمد ہوگا اور دوسرے کا نام محمد ہوگا۔ ان سے متعلق حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے۔ وہ دونوں عرض کریں گے کہ اے پروردگار، تو نے کس بنا پر ہمارے لیے جنت کو آسان فرما دیا، جبکہ ہم نے تو ایسا کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا جس کے بدلے میں تو ہمیں جنت عطا فرماتا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، تم دونوں جنت میں پہنچ جاؤ، اس لیے کہ میں نے اپنی قسم کھائی ہے کہ ایسے کسی شخص کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا جس کا نام احمد ہوگا یا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس بچے کا نام محمد رکھے، تو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنتی ہوں گے۔ محمد نامی شخص کا اعزاز کرنے کے متعلق حضرت ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو نہ اس کو مارو اور نہ اس سے پرہیز یعنی نفرت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس بچے کا نام محمد رکھ دو اس کو گالی نہ دو، ذلیل نہ کرو اور اس سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کی عزت اور تکریم کرو اور اس کو اعزاز دو، اس کی قسم کا پاس کرو، اور جب وہ تمہاری مجلس میں آئے تو اس کے لیے مجلس میں جگہ خالی کر دو، اس کو کوسنا مت دو۔ اللہ رب العزت نے محمد نام میں ایسی برکت رکھی ہے اور اس گھر میں بھی برکت رکھی ہے جس میں محمد نام کا آدمی رہتا ہو، اور اس مجلس میں بھی برکت رکھی ہے جس میں محمد نامی شخص موجود ہو، بیٹھا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بات بہت بری ہے کہ تم بچے کا نام محمد رکھو اور پھر اسے گالی بھی دو۔ کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ اپنے محمد نام کے بچے کو اے محمد کہہ کر اسے مارو یا برا بھلا کہو یا گالی دو؟ اپنی اولاد میں محمد نام نہ رکھنا جہالت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے یہاں 3 لڑکے ہو گئے اور اس نے ان میں سے کسی کا نام محمد نہیں رکھا، اس نے سمجھ لو کہ جہالت کا ثبوت دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے برا کیا
ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی۔ ناظرین کرام، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی بیوی کے حمل سے لڑکا پیدا ہو، یعنی وہ نرینہ اولاد کا خواہش مند ہو، تو وہ اپنا ہاتھ حاملہ بیوی کے پیٹ پر رکھ کر یہ کہہ دے کہ اگر اس حمل سے میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اس نیت کے اثر سے اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو عطا نے نقل کیا ہے کہ جس بچے کا نام اس کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے ابھی پیدا نہ ہوا ہو محمد رکھ دیا جائے تو وہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ حضرت امام حسین ابن علی ابن ابو طالب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی بیوی کے حمل ہوا اور وہ یہ نیت کر لے کہ وہ ہونے والے بچے کا نام محمد رکھے گا، تو چاہے وہ بچہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو ماں کے پیٹ میں تبدیل کر کے لڑکا بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے راویوں میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے یہاں 7 مرتبہ یہ نیت کی اور سب کا نام محمد ہی رکھا، یعنی ہر مرتبہ اس حدیث کی سچائی کا تجربہ ہوا کہ لڑکا ہی پیدا ہوا اور میں نے نیت کے مطابق ہر بچے کا نام محمد رکھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کا کوئی لڑکا، کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کے نام پر یہ فیصلہ کر لو کہ جو لڑکا اللہ تمہیں عطا فرمائے اس کا نام محمد رکھو گی۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کا وہ لڑکا اسے عطا کیا جو پھر زندہ رہا اور بڑا ہوا۔ ناظرین کرام، محمد نامی شخص سے مشورے میں برکت سے متعلق ایک روایت ہے کہ جو لوگ بھی کسی مشورے کے لیے جمع ہوئے اور ان میں محمد یا احمد نام کا کوئی بھی فرد موجود ہو اور انہوں اس شخص کو بھی مشورے میں شامل کر لیا ہو، تو ان کے لیے ضرور اس معاملے میں خیر اور بھلائی ظاہر ہوگی جس کے لیے انہوں نے مشورہ کیا ہے۔ اور جس گھر میں بھی محمد نام کا کوئی شخص ہوگا اس گھر میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ محمد نام پر گھر کی حفاظت کے بارے میں کتاب شفا میں ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کا کام ایسے گھروں کی حفاظت کرنا ہے جس میں کوئی محمد نام کا شخص رہتا ہو۔ ناظرین کرام، عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ جب کسی شخص کی عظمت اور احترام کیا کرتے تھے تو اس کی کنیت یعنی لقب رکھا کرتے تھے، اور اس کی اولاد میں جو سب سے زیادہ قائل اور لائق ہوتا تھا اس کے نام پر کنیت ہوا کرتی تھی، یعنی لقب اس کے نام پر رکھا جاتا تھا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی سے ایک مرفوع روایت ہے کہ جنت میں ہر شخص کو اسی کے نام سے پکارا جائے گا، مگر حضرت آدم کو ابو محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد کہہ کر پکارا جائے گا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور احترام اور شان مقصود ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص یعنی جنت والوں میں سے کوئی شخص سوائے آدم علیہ السلام کے ایسا نہیں ہوگا جس کو کوئی لقب دیا جائے، اور ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو لقب دیا جائے گا وہ ابو محمد ہوگا۔ قیامت میں محمد نام کی پکار سے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے محمد اٹھو اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آواز پر ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہے وہ اٹھ کر بڑھے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے ان میں سے کسی کو بھی روکا نہیں جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔